ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ سونا بھیجا۔ جب وہ مال پہنچتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو ایک شخص آتا ہے، راوی اس کا حلیہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کی آنکھیں اندر کو پچکی ہوئی تھی، یعنی دھنسی ہوئی تھی، گال اس کے بڑے بڑے تھے، ماتھا اس کا نکلا ہوا تھا، اور وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اے اللہ کے رسول، اللہ سے ڈریے۔ اب یہ ایک بے ادبی پر مشتمل جملہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ سن کر غصے میں آئے، غضبناک ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ تیری ہلاکت ہو، اس وقت روئے زمین میں مجھ سے بڑھ کر کون ہوگا جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو صحابہ کرام نے ملاحظہ کیا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لعلہ یصلی، شاید کہ وہ نماز پڑھتا ہو۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے ذریعے یا اس کے اندر اس صفت کی موجودگی کی وجہ سے اس کے مسلمان ہونے کا فیصلہ کیا اور صحابی کو منع کیا کہ اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تھے، ایک صحابی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت ہوا تو اٹھے اور صحابہ نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ وہ صحابی اپنی جگہ بیٹھے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر واپس آئے تو وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ نے ان سے جو سوال کیا وہ سننے کے لائق ہے۔ آپ نے فرمایا الست برجل مسلم، کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ یعنی تم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ نماز پڑھ کے آیا تھا، اس لیے آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پھر بھی ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیے تھا۔ اب اس میں جو آپ علیہ السلام کا جملہ تھا وہ ہمارے لیے الارمنگ ہے کہ الست برجل مسلم، کہ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ گویا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ متعدد روایات اس قسم کی ملتی ہیں کہ جب کوئی صحابی کسی کی گستاخی کی وجہ سے یا کسی کی بے ادبی کی وجہ سے یا حد سے بڑھنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے کہ یا رسول اللہ میں اس کی گردن مار دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں یہی ارشاد فرماتے کہ نہیں، کیونکہ یہ نماز پڑھتا ہے۔ گویا کہ نماز ایک ایسی صفت تھی، یہ ایک ایسی علامت تھی کہ جس کی وجہ سے مسلمان اور کافر کے درمیان خط فاصل قائم ہوتا تھا، امتیاز کیا جاتا تھا۔ ایک روایت میں واضح طور پر آپ کا ارشاد ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان اگر کوئی خط امتیاز ہے تو وہ نماز ہے۔ ایک اور روایت بڑی معروف ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے، ترک کرتا ہے، تو اس کا اسلام سے کیا سروکار، اس نے کفر کیا، گویا کہ وہ کافروں کی فہرست میں جا کر شامل ہوا۔ آج ہمارے مسلمان نماز نہیں پڑھتے، پوری زندگی نماز نہیں پڑھتے، اسی حالت میں انتقال ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ قانونی طور پر وہ مسلمان سمجھا جائے گا، اس کی جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفنایا جائے گا، اس کی وراثت بھی تقسیم ہوگی، لیکن اللہ کے کاغذات میں اللہ کے ہاں اس کا سٹیٹس کیا ہے یہ مجھے اور آپ کو نہیں معلوم۔ اور یہ روایات کا تسلسل یہ بتلاتا ہے بغیر نماز کے اللہ کے حضور حاضری کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے اللہ کی بندگی کے جو حقوق تھے، جو ادائیگیاں اور واجبات تھیں، وہ اس نے ادا نہیں کیے۔ تو یہ نماز کی اہمیت ہے۔